رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی اہمیت کیا ہے، روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن کریم والفرقان حکیم میں ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی کہ آپ اس ماہ مبارک کی عظمت، اس کی برکت، اس کی رفعت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، ہر انسان عاقل بالغ جانتا ہے کہ اسلامی مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجۃ الحرام۔ لیکن پورے قرآن کریم میں ماہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس کا نام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ذکر فرمایا ہے۔ اگر ہم دیکھا جائیں اس کی عظمت کی یہ بڑی عظیم دلالت پر دلیل رکھتی ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کا، رمضان مبارک کا نام اپنے پاک کلام میں ذکر فرمایا، اس کے علاوہ کسی مہینے کا نام قرآن کریم میں ذکر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، اب اس رمضان کے مہینے میں مزید برکت لگانے کے اللہ نے اور مزید اس کے ساتھ ایک نسبت جوڑی، وہ کیا؟ قرآن فرماتا ہے انزل فیہ القرآن، یہ رمضان تو برکتوں والا ہے، یہ رفعتوں والا ہے، یہ رحمتوں والا ہے، لیکن جو رحمتوں، برکتوں، رفعتوں اور قیامت تک کے احکامات کا مجدہ نافذہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ قرآن بھی اس ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے۔ انزل فیہ القرآن، وہ قرآن اس ماہ مبارک یعنی کہ رمضان مبارک میں نازل ہوا ہے۔ اب آگے اس کی صفت بیان فرما رہے وبینات من الھدی والفرقان، یعنی کہ یہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا من الھدی، یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ اب ایک تو ہو گیا یہ اس کا حکم، مثال کے طور پر رمضان کی اہمیت، لیکن اب شریعت فرما رہی ہے اس ماہ مبارک کا ہم نے کرنا کیا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ کیسے لگایا جائے۔ وہ اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے مزید آگے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو یہ مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، روزہ رکھے۔ اب یہ آرڈر دیا جا رہا ہے، پہلے مہینے کی عظمت، مہینے کی رفعت بیان فرمائی، اس کے ساتھ مزید ایک نسبت قرآن کریم بھی اس میں نازل ہوا، اس کو اب جو ہے ہمیں آرڈر دیا جا رہا ہے کہ جو شخص ماہ مبارک کو پائے، ماہ رمضان مبارک کی ساعتوں میں اللہ تبارک خیر و عافیت کے ساتھ اس کی زندگی کا سلسلہ رکھے، تو اس کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھے۔ پھر آگے کیا فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن اب کیا، اب آسانی، پہلے عظمت بیان فرمائی، فضیلت بیان فرمائی، نسبت بیان فرمائی، حکم دیا کہ روزے رکھو، اب کیا، اب تھوڑی سی آسانی، فلیکسیبلٹی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کیا فرمائیں، لیکن اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی سفر کی حالت میں ہے، تب اس کے لیے چاہیے کہ وہ ان دنوں کے علاوہ دیگر ایام میں اور دنوں میں ان روزوں کی گنتی کو پورا کرے۔ کتنا خوبصورت، بلکہ علماء نے فرمایا رمضان کی تعریف میں علماء فرماتے ہیں، حضرت مفتی احمد یار خان نعیلی علیہ رحمۃ اللہ کبھی، رمضان یا تو اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس طرح اللہ کا نام رحمان ہے، اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا نام یہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، چونکہ اس مہینے میں سارا مہینہ اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی ہے۔ سحری عبادت ہے، افطاری عبادت ہے، سحری کے بعد سونا بھی روزے دار کا عبادت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ افطاری کے بعد نماز تراویح کے لیے انتظار عبادت ہے، نماز تراویح کے بعد سحری کے لیے سونا، تو تمام کام اگر دیکھیں تو اللہ والے ہیں، تو لہذا اس مہینے کو اللہ کی نسبت کی وجہ سے اس کا نام ماہ رمضان رکھا گیا۔ بلکہ علماء نے فرمایا جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جو مہینہ جس موسم میں تھے نا اس کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ جیسے بڑی خوبصورت بات حضرت مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا، جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول بہار کا پہلا مہینہ کہہ دیا گیا، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا تو اسے جمادی الاولیٰ کہہ دیا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، باقی اس کے علاوہ دیگر معاملات میں ایسا نہیں ہے، بلکہ خوبصورت آپ فرماتے ہیں دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت بڑے جاہل کا نام محمد فاضل رکھ دیا جاتا ہے، اور بزدل کا نام شیر بہادر ہوتا ہے، اور بدصورت کو یوسف خان کہتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ عیب نہیں ہے۔ رمضان بہت ساری خوبیوں کا جامع تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ بلکہ علماء نے فرمایا یہ رمضان مبارک اس کا معنی یہ رمضان سے مشتق ہے۔ مشتق کسے کہتے ہیں؟ ربیع کی فصل
جس طرح جب موسم بارش ہوتی ہے تو اس وقت جب خوب فصل تر و تازہ ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے ماہ مبارک کا نام رمضان سے مشترک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں بھی دل کے گرد و غبار دھل جاتے ہیں اور انسان کے اعمال کی کھیتی، نیکیوں کی کھیتی کیا ہوتی ہے، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہاں تک کہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو لوگ عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، زکوٰۃ اپنے اموال کی نکالتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی جانب دوڑتے ہیں، اللہ کے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کو صدق دل سے یاد کرتے ہیں۔ تو لہذا اس ماہ میں اللہ کے کام ہوتے ہیں، گناہ اللہ کے کرم سے دھل جاتے ہیں، نیکیوں کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، اس لیے اس ماہ مبارک کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مبارک کی صحیح ساعتوں سے مستفیض فرمائے، آمین۔